بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. کل جو قطعہ ہم نے سورۃ یاسین سے پڑھا تھا، اس کا یہ حصہ رہ گیا تھا کہ اس پہ ہم کچھ روشنی ڈالتے۔ انذار، خبردار کر دینا، آسمان کی طرف سے پیغامات کا بنی آدم کے لیے یہاں پر پہنچنا ایک پورے تسلسل کے ساتھ اور ایک پورے پروگرام کے تحت۔ اس کے بارے میں جو اب بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے دو فریق بنتے ہیں۔ ایک فریق وہ ہوگا کہ جس پر اس آسمانی پیغام کا، تنبیہ کا، خبردار کر دینے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور ان کو بتانا نہ بتانا ان کے حق میں ایک برابر ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کم از کم اس مقام پر کوئی اور صفت نہیں بتائی گی سوائے اس کے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور ان کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ اس تنبیہ کا کوئی اثر لینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اب اللہ نے کر دیا ہے تو اس کا دیگر مقامات سے، قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں اس سے بالکل واضح ہے کہ اس میں خود ان کے رویے ہی کو دخل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی ہے اور ان کو اب وہ حقیقتیں بالکل نظر نہیں آتیں جن کے دم سے ان کی زندگی کو وہ رخ اختیار کرنا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو پیغامات پہنچائے جاتے رہے ہیں۔ دوسرا فریق وہ ہے کہ جس پر یہ انذار کارگر ہوگا۔ وہ خوش قسمت کون ہیں؟ ان کے دو وصف یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اس کا ترجمہ لفظی تو یوں بنتا ہے کہ تو صرف اسی کو ہی خبردار کرے گا۔ اب خبردار کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو خبردار کیا ہے، صرف ان لوگوں کو خبردار نہیں کیا۔ اس وجہ سے اہل تفسیر نے کہا کہ اس انما تنذر کا مطلب ہے کہ تیرا انذار کرنا فائدہ مند انہی لوگوں کے حق میں ہوگا۔ تو وہ کون خوش قسمت ہیں کہ نبی کا خبردار کر دینا ان کو فائدہ دے گیا۔ کہا کہ من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کر لیں۔ اچھا، یہاں پر ذکر کی جو تفسیر ہوئی ہے اہل تفسیر نے کی ہے، کہتے ہیں ذکر سے مراد ہے قرآن مجید، ذکر سے مراد ہے آسمانی صحیفہ جو ان کو پہنچایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس امت کے حق میں قرآن مجید ہے، اور اگر عمومی طور پر تاریخ میں دیکھیں تو مختلف ادوار میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ وثیقے نازل کیے گئے ہیں۔ جو شخص ان کے اندر تلاش کرے گا ان بڑے بڑے سوالوں کا جواب، جن کا جواب انسانی زندگی مسلسل مانگ رہی ہے، اور اس دنیا کے اوپر اٹھے ہوئے کچھ بڑے بڑے کویسچن مارک مسلسل مانگ رہے ہیں ان کے جوابات، اور ان کے جوابات دینے سے تمام دانا دنیا کے
مسلسل عاجز ہیں، حتیٰ کہ وہ بہت زور لگا کر اپنے تئیں ایک بہت زبردست نقطہ لے کر آتے ہیں، لیکن اسی بات کو کاٹنے کے لیے 20 دانا کھڑے ہوتے ہیں اور آج تک دانا ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ایسے بڑے سوالات کا جواب جو لوگ آسمانی صحیفوں ہی کے اندر تلاش کریں گے، ان کو انبیاء کا خبردار کر دینا فائدہ مند ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ قرآن مجید کو سیدھا ذکر ہی کیوں نہ کر دیا جاتا، ذکر کیوں کہا گیا، قرآن مجید کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ ذکر، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ذکر کا مطلب کیا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے بتانا، جسے کہتے ہیں نا مینشن کرنا، کسی چیز کو الفاظ میں لے آنا، کسی چیز کو زبان دے دینا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اس کو ذکر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی نصیحتیں ہیں ان کو ذکر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دراصل ایمان کے سب مطالب انسانی نفس کے اندر کندہ کر دیے گئے ہیں۔ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اس کو پوچھنا، اس سے ڈرنا، اس سے مانگنا، اس پر سہارا کرنا، اس کی محتاجی اور اس کے لیے فقر اور فاقہ کا احساس کرنا، اور وہ جیسے کہے ویسے کرنے کو ہی درست اور حق جاننا، یہ جو سب چیزیں ہیں ایمان کے بنیادی مطالب، یہ نفس کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ آسمانی صحیفے ان حقیقتوں کو انسان کے اندر اجاگر کر دیتے ہیں، انہی باتوں کو وہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے، خالق کی تلاش، خالق کا پتہ، خالق کا خوف، خالق سے ڈرنا اور اس کی عبادت کرنا جو اس کے اندر رکھا گیا ہے، انہی چیزوں کو نکال لاتے ہیں یہ آسمانی صحیفیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے بہترین لفظ جو بولا گیا ہے آسمانی نصیحت کے لیے، اس کا نام ذکر ہے۔ تو جو لوگ اس آسمانی نصیحت کو اختیار کر لیں گے اور اس کی پیروی کر لیں گے، تو یہ ہوں گے وہ خوش قسمت کہ جن کو انبیاء کا سمجھا دینا فائدہ مند ہو جائے گا۔ اسی چیز کو ہم ایک اور پہلو سے بھی دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے دین کو، ایمان کو، انبیاء کے پیغام بتانے، سمجھانے اور فہمائش کو، آسمانی سے ان ساری چیزوں کو ذکر کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ حقیقت خود سامنے آ جائے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے انسانوں کو خبردار کیا ہے، اور یا پھر وہ بات جو ہے وہ ان کو ابھی صرف بتا دی جائے اور وہ حقیقت سامنے نہ آئے۔ یہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ وہ حقیقت سامنے آ جائے تو کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ کفر کرے، اللہ ہے، یہ اللہ ہے، آ جائے سامنے انسانوں کے، یہ اس کے انعامات ہیں جو وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو دیتا ہے، یہ پڑھے ہیں، دیکھ لو بھئی، کیوں بھی پھر کفر کی کیا بات ہے؟ اور جو اس کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو اس کی یہ دوزخ ہے، دیکھ لو بھئی، ہاں نظر آ گئی تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کیوں نہ مانیں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ حقیقت خود سامنے آ جائے، جس کے بعد پھر کفر اور ایمان کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ حقیقتیں سامنے نہ آئیں اور صرف بتا دی جائیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ دیکھ کر ماننے کا اصرار نہیں کرتے۔ یہ جو ملحد ہے اس کا کفر تمام تر کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ بہت زیادہ وہ دلیل کرتا ہے، مگر وہ دلیل سے جو مراد لیتا ہے نا، وہ یہ لیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جنت اور دوزخ آ جائے جس طریقے سے وہ فزکس اور کیمسٹری کو پڑھتا ہے، دوزخ اور جنت اس کی کسی لیبارٹری میں آ جائے، اس کے سامنے رکھ دی جائے، وہ دیکھ لے، کہتا ہے اس کو میں دلیل کہتا ہوں۔ بھئی وہ تو چیز ہی اور ہے۔ تو اس وجہ سے ذکر کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، ان کا بیان آیا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، جو اس وجہ سے ہم نے ترجمہ کرنے میں کل یہ مفہوم اختیار کیا تھا کہ جو بتانے سے سمجھ جائیں،
سمجھانے سے سمجھ جائیں، البتہ دکھا کر سمجھانے سے وہ تو پھر سمجھ جائیں گے، اور وہ اس کا بھی یقینی طور پر اللہ رب العزت کے ہاں بندوبست موجود ہے۔ دوسری چیز کہا کہ وخشی الرحمن بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈر جائیں۔ رحمان کا مرتبہ اور مقام عین صحیح یہی ہے کہ اس کو دیکھے بنا ڈرا جائے۔ وہ واقعتاً وہ ہستی ہے کہ کیونکہ اس کا جو تصور ہے وہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے کارنامے اور اس کی شان اس کائنات کے اندر بہت عیاں طور پر پیش کر دیے گئے ہیں، تو اس سے جو بن دیکھے ڈرے، اصل ڈرنا اللہ اسی کو ہی مانتا ہے۔ تو جو اللہ کو دیکھ لے گا وہ اللہ سے تو ڈرے گا، کیوں نہیں ڈرے گا؟ مگر یہ وہ ڈرنا ہے کہ جو لوگ تھانے دار سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ محلے کے بدماش سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ ایک وقت کا جو کوئی طاغوت ہے، کوئی فرعون ہے، کوئی وقت کا جابر ہے، اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ڈرنا اگر اللہ سے ہوا کہ جیسے ایک تھانے دار سے ڈرے ویسے اللہ سے ڈرے، اس کو عبادت نہیں کہتے، اس کو بندگی نہیں کہتے، اس کو وہ چیز نہیں کہتے جو اللہ کو اپنی مخلوقات کے اندر، کم از کم انسانی مخلوقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کو مطلوب ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آسمانی صحیفے آئے وہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو گئے۔ شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ جس نے ہمیں یہ چیز دے دی، ہم نے صحیفے پڑھے اور ہم نے مان لیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اس صنف میں آ گئے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اس سے ڈر گئے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، فبشرہ بمغفرہ واجر کریم، اس کو خوشخبری دے دو مغفرت کی۔ سعدی کہتے ہیں خوشخبری مغفرت کی کس چیز پر؟ وہ جو اس سے گناہ ہوئے تھے، وہ جو کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پوجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی عبادت اس کو ہر دم یاد کیا جائے، کبھی ایک لمحہ بھی نہ بھولا جائے، ہر دم اس سے ڈرا جائے، کبھی ایک لمحہ بھی اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، ہر چیز پر اس کا شکر کیا جائے، کسی ایک چیز میں بھی ناشکری نہ ہو۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کس کے بس کی بات ہے؟ تو فرمایا کہ فبشرہ بمغفرہ، تو جو قصور ان سے ہوں ان پر اس کی مغفرت، وہ اجر کریم، اور اگر دامن میں نیکیاں ہوں تو اجر ہے، اور اجر کے لیے جو لفظ بولا ہے وہاں پر وہ ہے کریم۔ کریم کہتے ہیں اعزاز والا، کریم کہتے ہیں کہ جس میں فراوانی ہو۔ اب تم یعنی تمہارے تصور کرنے کا نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاں تم قبول ہو گئے تو اس کا جو انعام ہے اور وہ اکرام ہے، وہ دنیا میں بھی بادشاہوں کے اکرام غیر معمولی دیکھے گئے ہیں۔ اس کا اکرام تو اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اجر کریم۔ اب کیونکہ معاملہ انذار کا آ رہا ہے اور معاملہ آ رہا ہے اللہ رب العزت کا وہ جو کی مغفرت ہے اس کا اور اجر کریم کا، تو اس وجہ سے اب اس زندگی کے بعد کی ایک حالت بتائی گئی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ دنیا سے جب تمہاری آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، نہیں، وہ اس کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، یہ جن مردوں کو تم دفنا دیتے ہو نا، اور تم خود بھی مٹی کے اندر بالکل روپوش ہو جاتے ہو، یہ جو مردے ہیں ان کو ہم زندہ کر لینے والے ہیں۔ یہ ایک اور تصویر ہے، ایک اور جہان ہے جس کے بارے میں ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ انسانی اعمال، انسانی کردار، انسانی سیرت، انسانی اخلاق، انسان کے سارے رویے بلا شبہ ایسے ہیں کہ ان کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ تو چونکہ بدلہ جو ہے وہ اس جہان کے اندر ملتا نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور جہان ہے، تو فرمایا کہ یہ جو مردے ہیں ان کو ہم زندہ کر لینے والے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اچھا مردے وہاں پر زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہی لوگ جو مردے ہونے والے ہیں، ان کی زندگی میں ان کے تمام اعمال پر کیمرے نصب ہیں۔ یہ ان کے لیے کاغذ قلم تھامے ہوئے
اللہ کی مخلوقات بیٹھی ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں وہ درج ہو رہا ہے. یہ اس دنیا کی اس جہان کی تصویر ہے اور انسانی عمل کی نوعیت ہے. انسان انتہائی ذمہ دار مخلوق ہے، غیر معمولی ذمہ دار مخلوق ہے. اس کو اندازہ نہیں ہے جب یہ کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے منہ میں آیا کہہ دیتا ہے، جو اس کے بس میں ہو وہ کر دیتا ہے، اور جس کا کھا لے جس کا پی لے جو کر لے. ایک بالکل غیر ذمہ دار مخلوق. لا الہ الا اللہ. ادھر بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ذمہ دار مخلوق ہے یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ انتظام ہے کہ اس کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کو باقاعدہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. جو کچھ یہ بھیج رہا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جس کے جتنے اعمال ہیں یہ آگے جا رہے ہیں، اگلے کسی جہان کے اندر پہنچائے جا رہے ہیں. اس کا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو نظر انداز کر دیا جائے. اس کو لاکھ لگے کہ اس میں کیا ہے. یہ جیسے ہم نے کہا بولنے اٹھنے بیٹھنے میں بالکل اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. لڑ پڑے تو ایسی بکواس کرتا ہے، ایسا ظلم کر دیتا ہے. کسی پر قابو پالے تو اس کو شاید یہ کچا چبا جائے اور اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے. اکثر لوگ جو ہیں ان کا بس نہیں ہے. ان کا بس ہو ایک بندہ پوری دنیا کھا جائے، پورے دنیا کے لوگوں کا مال سب کچھ ہڑپ کر جائے، سب لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دے. یہ تو ہے نا کہ کسی کا بس نہیں چلتا. کسی کا بس چلتا ہے تو اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے. وہ اس کو ہم نے دیکھا محض اس وجہ سے کہ اس کا بس چل گیا. جن کا بس نہیں چلا ان کا بھی کبھی چلے تو پھر اندازہ ہو کہ یہ ایک غیر ذمہ دار رویہ. یہ مکمل تبدیل کر دیا جاتا ہے آسمانی صحیفوں کے اندر اس انسان کے رویے کو. اب یہ انسان مسلسل کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اپنے بات میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے رویوں میں، اپنے لین دین کے اندر ایک ایک چیز میں اس کو ڈر ہے کہ میرے سب اعمال نوٹ کرنے والا نوٹ کر رہا ہے، لکھنے والا لکھ رہا ہے، اور باقاعدہ ان اعمال کو اگلے جہان کے اندر لے جایا جا رہا ہے. ما قدموا. تو اعمال اگلے جہان میں پہنچائے جاتے ہیں. ایک اچھا دوسری بات یہ انسانی عمل کی حیثیت کا تعین ہے اس آیت کے اندر. خود انسان ہی کا تعین ہو گیا. یہ انسان ایک اور انسان ہے. اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب آپ ایک اور انسان سے متعارف ہو گئے. ایک انسان وہ ہے جو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ جانتے تھے، ایک وہ ہے جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا ہے. اچھا دوسری اس کے بارے میں بات کیا بتائی ہے کہ وَآثَارَهُمْ. اور ان کے جو آثار ہیں، اثر کہتے ہیں فٹ پرنٹ کو. یہ آپ جب چلتے ہیں، چل تو گئے آپ تو چلے گئے کہیں، آپ کہیں پہنچ گئے، آپ کا جو چلنا تھا پیچھے کچھ نشانات چھوڑ گیا ہے. کہتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو چلا گیا، اگلے جہان میں پہنچ گیا. اب تو زندہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، مگر تیرے کچھ آثار باقی ہیں، ان کو بھی ہم نے لکھا ہے. یہاں پر مفسرین نے لمبا کلام کیا ہوا ہے کہ یہ جو آثار ہیں ہر انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جس انداز میں اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے جانے کے بہت برسوں بعد بہرحال اس کا گھر ایک خاص جہت ہی کو چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے اندر کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ چلا گیا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات ایک انسان زیادہ اہم ہوتا ہے، وہ صرف اپنے گھر بار میں، اپنے محلے داروں میں نہیں، بلکہ وہ پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. تو وہ بہت سارا کچھ وہ پیچھے اپنے چھوڑ گیا ہوتا ہے. کوئی نیک کام چھوڑ گیا ہوتا ہے، برا کام چھوڑ گیا ہوتا ہے. تو وہ جو چیزیں جو اس کے چلانے سے چلی ہوئی تھیں، جو چیزیں انفلوئنس ہو رہی تھیں، وہ تک جو ہے اس کے عمل کے اندر باقاعدہ شمار کیا جاتا ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے. تو وہ اس پہ قول بھی لے کر آئے ہیں قتادہ کا کہ ابن آدم اگر تیری کوئی بات نظر انداز ہونے والی ہوتی تو کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس کو آندھیاں جو ہیں وہ مٹا دیتی ہوں. آدمی چلتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اس آندھیاں چلتی ہیں تو اس کے جو فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، نشانات قدم ہوتے ہیں، وہ آندھیاں اس کو ختم کر دیتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی چیز تیری نظر انداز ہونے والی ہوتی
تو تیرے گزر جانے کے بعد جو پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے مگر تیرے کسی نہ کسی عمل کو اس پر کوئی تاثیر ہے تو وہ چیز نظر انداز ہو سکتی، مگر دیکھ لے اللہ نے اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ تو اس درجے کی ذمہ دار مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی صورت میں یہاں پر پیدا کی ہے، اور اس انسان کی اس حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانی صحیفے اتارے ہیں اور وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے گن لیا ہوا ہے ایک ماسٹر ڈاکومنٹ میں۔ امام لفظ بول رہا ہے امام امام کہتے ہیں جو ایک مرکزی ترین چیز ہو، تو ایک مرکزی دستاویز ہے جس کے اندر اعمال درج ہوتے ہیں، اس کو مزید کہا کہ وہ مبین ہے۔ مبین کہتے ہیں جو ظاہر خود کر دے گی، اس وجہ سے بعض ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ وہ دستاویز جو خود بولے گی قیامت کے روز۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اعمال ہیں، اس کو مختلف صورتوں میں خود قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ بعض حالات میں تو یہ کہا ہے کہ اس کے اعضاء بولیں گے، بعض جگہوں پہ کہا ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ خود بولیں گے، حتیٰ کہ یہ تک کہا ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ اس کو خود عمل صالح کو ایک شکل دے دی جائے گی۔ قبر کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب قبر میں انسان دفن ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بہت حسین انسان آتا ہے اور وہ آ کر اس سے ملتا ہے، تو یہ شخص سے کہتا ہے کہ تیرا تو چہرہ ہی ایسا ہے جو خیر کی خبر لے کر آنے والا ہو، تو ہے کون؟ کہتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ اگلا جہان بڑا عجیب ہے، یہی اعمال جو اعمال سے ان کو بھی انسانی شکل مل جاتی ہے، اور فرمایا کہ دوسرا جو بندہ ہے اس کو ایک نہایت ڈراؤنا بدصورت شخص جو ہے وہ آ کر ملتا ہے، وہ کہتا ہے تو ہے کون؟ تیری تو شکل سے ہی خوف اور بری خبر آتی ہے۔ تو کہنے لگا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو مختلف طریقوں سے اس کے یہ عمل اور رویے جو ہیں ان کو آخرت کے اندر زبان مل جاتی ہے۔ تو اس درجے میں ایک ذمہ دار مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔